نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات محبت سے درود و سلام پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب حبیب اللہ اللہ. حمد و ثنا کے بعد اس بات محفل میں تشریف فرما علماء کرام ثنا خانہ نشین حسان منتظمین محفل شرکائے تقریب مقدس یہ بچوں کو اندر چھوڑیں تقریب کے بعد پہ گیا شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پاک محفل کے لیے میرے پیارے بھائی حضرت مولانا قاری محمد رمضان سعیدی صاحب نے کافی عرصہ پہلے مجھے دعوت دی. میں امریکہ میں تھا تو بھی یاد کرواتے رہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں وعدے کے مطابق حاضر ہوا اور انہوں نے وعدے کے مطابق میری گفتگو شروع کروا دی. اس پاک محفل میں جو میرے پاک نبی کا نوکر حاضر ہے اللہ پاک اس کو وہ سب کچھ عطا کرے جو نبی پاک کے نوکروں کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. میں کسی کا نام نہ بھی لوں تو جن لوگوں نے میرے پاک نبی کی پاک محفل سجائی ہے انہیں اپنے تئیں مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ پاک نبی کی محفل کی نوکری ہمارے حصے میں آئی ہے. میلاد کی محفل کا کوئی بھی اہتمام کرے یہ محفل کسی کی نہیں ہوتی، یہ محفل پیارے نبی کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور میں یہ گزارش بھی کروں یہ اگر یہ بچے اپنے ہوں تو ان کو سمجھائیں میلاد کی محفل کا جب تک ادب نہ ہو ثواب نہیں ہوتا. اور میں آپ کو ابتدا میں بتانے لگا ہوں جس نبی کی بارگاہ میں جبرائیل ادب سے حاضر ہو اس پاک محمد کی محفل میں غلاموں کو کتنا ادب سے حاضر ہونا چاہیے. اور میں بالکل ایگو ذرا کم کرنے بھائی میں صرف میلاد پر رہوں گا. اور میں ابتدا میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا میلاد کا منکر کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے. ادھر ادھر وہ دیکھیں جس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہ ہو. ہم کسی کو کیوں دیکھیں، ہم ذکر نبی کو دیکھیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں لفظی ترجمہ نہیں کرنے لگا. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے. جن کو احساس ہوا ہے وہ ایک مرتبہ پھر بولیں سارے جہانوں کے لیے میرا نبی صرف رحمت ہے. میں نے یہ 2 مرتبہ سارے جہانوں کا ترجمہ کیا ہے. شاید آپ میں نے کہا پہنچے وہاں پر میرا نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں. جس کا اللہ رب العالمین ہے میرا محمد اس کے لیے رحمت للعالمین. اور میں ایک مشورہ دینے لگا ہوں. میں سکھوں، ہندوں، یہودیوں کو تو مشورہ نہیں دے سکتا لیکن اگر کوئی جو بندی ہے اس نے کلمہ اپنی مرضی سے پڑھا ہے میرے نبی کا، کوئی کسی نے اس پر جبر نہیں کیا، وہ مسجد بناتے ہیں تو مرضی سے، مدرسہ بناتے ہیں تو مرضی سے. اگر کوئی وہابی ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے، دیکھیں میں گالی نہیں دے رہا، اپنی مرضی سے پڑھا ہے
حضور کو نبی مانا ہے تو اپنی مرضی سے مانا ہے، کوئی ہم نے نہیں کہا۔ اگر کسی کوئی شیعہ ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اپنی مرضی سے پڑھا ہے، ہم نے مجبور تو نہیں کیا۔ میرے جملے پر دھیان دینا، اور میلاد کے موقع پر فساد چھوڑو، جن کے کلمہ پڑھنے کی خوشی ہے ان کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مجھے صرف آپ 5 سے 10 منٹ دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نبی کے ذکر کی برکت سے کرو دیوار بھی بولیں گے۔ پہلے سے مجھے 5 منٹ دیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بھئی نبی کے کلمے کی خوشی ہے، نبی کے آنے کی خوشی نہیں۔ مدرسہ کھول لیا کہ دین کا مدرسہ ہے، مسجد بنا لی کہ نماز پڑھیں گے، تو میں نے کہا جن کے آنے سے نماز ملی، جن کے آنے سے دین ملا، ماشاءاللہ جہاں تک سمجھ آئے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں گے، جن کے آنے سے ایمان ملا، جن کے آنے سے رب العالمین کی پہچان ملی۔ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، مولوی کا مولوی سے جھگڑا ہو گزارا ہو سکتا ہے، چودھری کا چودھری سے پھٹا ہو گزارا ہو سکتا ہے، لیڈر کا لیڈر سے جھگڑا ہو گزارا ہو سکتا ہے، نعت خواں کا نعت خواں سے پھٹا ہو گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، امت نبی کے ذکر پہ لڑے گزارا نہیں ہو سکتا۔ آؤ تمہیں تمہارے کلمے کا واسطہ، فساد چھوڑو، میلاد شروع کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں میرے خیال میں یہ کچھ جج ہیں جو 5 سال کے بعد فیصلہ محفوظ کرتے ہیں۔ میں نے اتنا پیار کی بات کی، ان کو سبحان اللہ کہنا بھی نہیں آئی۔ چلو کوئی بات نہیں، میرے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب میں بحث میں پڑھ دوں، یہ 18,000 جہان ہے۔ آپ کہیں کہ مولوی روب ڈال رہا ہے، اس کو 18,000 کے نام خود کو نہیں آتے۔ اچھا میں بھی اتنا پاگل نہیں ہوں کہ آپ کو الجھاؤں، ہر جہان کی رحمت میرا محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم صرف ایک مرتبہ اور چہروں پر مسکراہٹ لا کے کہیں تو میں اگلا جملہ کہوں، ہر جہان کی رحمت میرا محمد ہے۔ اچھا میں لمبے چوڑے جہان نہیں گنتا، ایک جہان یہ ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اسے عالم دنیا کہتے ہیں۔ ایک جہان ہے قبر، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ ایک جہان ہے کل صراط، اسے عالم صراط کہتے ہیں۔ ایک جہان ہے عالم میزان، جہاں ترازو لگے گا اعمال تولے گے، اسے عالم میزان کہتے ہیں۔ ایک جہان ہے حوض کوثر، عالم حوض۔ ایک جہان ہے حشر، جہاں سب کا حشر ہونا ہے۔ میرا جملہ دھیان سے سننا، اللہ کہتا ہے دنیا کی رحمت بھی محمد ہے، قبر کی رحمت بھی محمد ہے، کل صراط کی رحمت بھی محمد ہے، میدان حشر کی رحمت بھی محمد ہے، عالم میزان کی رحمت بھی محمد ہے۔ تو آپ پان پورا کے سنیو، یہ جملہ یہاں لکھ سکو تو لکھ لینا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور ہر جہان میں اگر ذلت سے بچنا چاہتے ہو محمد کی پناہ میں آ جاؤ، جو نبی کی پناہ میں آ جائے خدا اس کے گناہ نہیں دیکھتا، دامن مصطفیٰ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشی نبی کی پناہ میں آنے کی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ جملہ بھی سنیے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ امام احمد رضا نے نہیں کہا کہ حضور پناہ بن کے آئے ہیں، یہ کسی غوث نے نہیں کہا، کتب نے نہیں کہا، رب العالمین کہہ رہا ہے لوگوں ہر عالم کی رحمت میرا محمد۔ اچھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو بولے اس کے ہر جہان کی رحمت میرا نبی ہو۔ بھی بڑی خطرناک قسم کی تقریریں بھی کرتے ہیں اور آپ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مولوی آپ کو یہ بتائے نا قبر میں کیڑے ہوں گے، قبر میں سانپ ہوں گے، قبر میں جوتے پڑیں گے، اگر کلیا بیٹھ کے آگے آج مولوی سیدھی گل کی ہے، میں اگر تہاڈا ہی بیڑا غرق ہوے، جڑا جتیاں دی گل کرے انہیں سیدھی کی ہے تے جڑا محمد عربی دی گل کرے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ قبر میں جوتے کھاؤ گے، حشر میں مار پڑے گی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مار پڑے اسے جو نبی کا حقدار ہو، مار پڑے اسے جس کا وارث سچ نہ ہو۔ میں کلمہ پڑھ کے کہنے لگا ہوں ارے لوگوں اگر قبر و حشر میں ذلت سے بچنا چاہتے ہو محمد سے وفا کرنا تمہارا کام ہے، قبر و حشر میں سنبھال لینا محمد عربی کا کام۔ سبحان اللہ، 5 سال ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ پھر اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، پھر سمجھ آ رہی ہے تو اونچی آواز سے ذرا بولیں گے اللہ کی قسم نبی سے وفا کرنا
مصطفیٰ کا حیا کرنا. مصطفیٰ کو غلام پالنے بھی آتے ہیں, سنبھالنے بھی آتے ہیں. اچھا ایک میلاد ہم کر رہے ہیں نا, ایسے خاتمہ کھڑے ہو کے پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ حضور علیہ السلام کا میلاد ہو رہا ہے. تو نبی پاک کا وصال پہلے ہوا تھا, پہلے میلاد ہوا پھر وصال ہوا. تمہیں میلاد یاد ہے, وصال یاد نہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں بھائی جی پھٹے نہ ڈالا کرو. غم کرتے ہیں یا صبر کرتے ہیں جب نعمت ختم ہو جائے, اور خوشی کرتے ہیں جب نعمت ملے. اور اگر نعمت رب واپس لے لے تو پھر غم نہیں کرتے, پھر صبر کرتے. غم پر بھی صبر کرتے ہیں. لے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ بات ہی جلدی حل ہو جائے. کلمہ پڑھا کے پوچھیں 12 ربیع الاول کو جو پاک نبی کی صورت میں ہمیں رحمت ملی تھی وہ ختم ہو گئی ہے یا باقی ہے؟ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں. میں بہت جلدی اگلا جملہ کہہ رہا ہوں. میرا نبی ختم ہونے نہیں آیا, ختم نبوت کا تاج سجانے آیا ہے. 12 ربیع الاول کو آنے والے نبی کی نبوت ختم نہیں ہوئی, تو میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں پاک نبی کی نبوت بھی باقی ہے, پاک نبی کی رحمت بھی باقی ہے, پاک نبی کی رسالت بھی باقی ہے, پاک نبی کی کتاب بھی باقی ہے, پاک نبی کا زمانہ بھی باقی ہے, اور پاک نبی کی کتاب بھی باقی ہے. اس لیے محمد کا جشن بھی باقی ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, اللہ نے میرے نبی کو بھیجنے کے بعد نبی بنانے ہی بند کر دیا. آپ بڑے بادشاہ لوگ ہیں, آپ کو جو میں نے جملہ بتایا آپ نے بولے میرے رب نے نبی بنانے ہی بند کر دیے. اب میں تیسری مرتبہ کہنے کے بعد دوبارہ آپ کو نہیں کہوں گا. اللہ نے حضور کو بھیجنے کے بعد نبی بنانے بند کر دیے. اور خدا کے لیے میرے جملے پر توجہ دینا, یا اللہ تو نے نبی بنانے کیوں بند کر دیے؟ فرمایا میرے خزانے میں محمد ہے ہی. سبحان اللہ. میں اس کو دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں, خدا کے خزانے میں سب کچھ ہے, دوسرا محمد نہیں ہے. ماشاءاللہ جو میرے پاک نبی کے بول سکتے ہیں وہ بولیں, خدا کے خزانے میں سب کچھ ہے, دوسرا محمد نہیں ہے. اور میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کو توحید نہیں آتی. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو, ہم تو توحید میں اتنا پکے ہیں, ہم کائنات میں دوسرا محمد نہیں مانتے, دوسرا خدا کیسے مانے. سبحان اللہ, سبحان. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی ساری خدائی میں محمد ایک ہے. رب نے محمد عربی کو بھیج کے نبی بنانے بند کر دیے. کیوں؟ اس لیے تاکہ اب جس نے مجھے خدا ماننا ہے ادھر ادھر نہ جائے, دیکھے محمد کو مانے مجھ خدا کو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاجواب ذات. اچھا ایک حدیث عرض کر دوں, شاید اس سے آپ کو جلدی سمجھ آ جائے. میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. میں دنیا میں رہوں تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے, اور میں اگر قبر انور میں تشریف لے جاؤں تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے. یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ دنیا میں ہیں تو نوازتے ہیں, قبر انور میں چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تورد علیہ اعمالکم, میری بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے رہیں گے. اس کو توجہ سے سننا, اعمال پیش کیے جاتے رہیں گے. ہم درود پڑھتے ہیں, آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. ہم نام چنتے ہیں, آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. ہم نبی پاک کا جشن مناتے ہیں, میرے آقا کی بارگاہ میں سب کچھ پیش ہوتا ہے. فرمایا اعمال پیش کیے جاتے رہیں گے. فَإِنْ وَجَدْتُ خَيْرًا, اگر میں دیکھوں گا نیک عمل حمدت اللہ, اللہ کا شکر ادا کروں گا. فَإِنْ وَجَدْتُ شَرًّا, اگر میں کسی کے گناہ دیکھوں گا تو میں محمد عربی لجپال نبی ہوں, گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتا. استغفرت اللہ لکم, تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں گا. کہوں گا یا اللہ ان کے گناہ نہ دے, مجھ محمد کی دعا دے. سبحان اللہ. آپ میں سے جو بندہ نبی کی دعا پر خوش ہے وہ اونچی آواز سے بولے گا سبحان اللہ.
بھئی جرم کروں میں اور گنبد خضرا میں دعا فرمائے میرے آقا، گناہ ہوں آپ کے اور دعا فرمائے میرے آقا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں کس نے کہا ہے نبی ختم ہو گیا ہے؟ ارے سن لو، گنبد خضرا میں امت کے لیے دعا جاری ہے اور گلی کوچے میں محمد کے جشن کی صدا جاری ہے۔ نبی کو امت یاد ہے، امت کو نبی یاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میں ایک اور حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، شاید اس پہ آپ حضرات توجہ کر کے سنیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اذا مت لا ازال انادی فی قبری امتی امتی امتی۔ آپ ذرا حدیث کا ترجمہ سنیے، سرکار فرماتے ہیں جب میں قبر انور میں چلا جاؤں گا میں اپنی قبر انور میں کہتا رہوں گا امتی امتی امتی۔ سبحان اللہ، سبحان ہوئے نا منہ جملی مار کے دیکھو، اگر ہے تو جو آپ کو نبی دے نام سے بول، سبحان اللہ، اگر نبی دے نام سے نہ بولے پھر کدے نہ بولے، پھر گھنڈ پانے والی گل بولنا تو نبی دے نام سے بولو امتی۔ سبحان اللہ، امتی 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 امتی۔ او اللہ کے بندے تو ابھی نہیں سمجھا، گنبد خضرا میں نبی کی زبان پہ جاری ہے امتی امتی امتی۔ نعت خان نبی کا نام لے تو آپ اس پر نوٹ نچھاور کرتے ہیں، مولوی نام لے نوٹ نچھاور کرتے ہیں، نقیب نام لے نوٹ نچھاور کرتے ہیں، یہ اس کی ذات پہ نہیں ہوتے، نام محمد پہ ہوتے ہیں۔ تو میرا جملہ سن لو، جس کی زبان پر نبی کا نام آئے وہ تو مقدر والا، اور جس امت کا نام نبی کی زبان پر آئے۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو بات کرنے میں آسانی رہے۔ اللہ فرماتا ہے کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ، یہ میں جیو کی خبریں نہیں سنا رہا، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، پھر سنیں کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ۔ گل مک رہی ہے، جڑا جڑا اپنے آپ کو بہترین امت سمجھتا ہے ایک والی ہاتھ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، خدا کا شکر ہے تو مبارک ہوئے اپنے آپ کو بہترین امت سمجھ دے ہو۔ اور یہ کسی مولوی نہیں کہتا کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ میں یہاں کسی بندے کو کہہ دوں بڑا اچھا آدمی ہے، بعد جا کر کے مولوی تمہیں پتہ ہے کوئی ساڑھے محلے والے کو پوچھنا اچھا ہے یا نہیں، تو میں اپنا بھائی میں کو اچھا لگا میں کہہ چھٹے، یہ مطلب بندہ بعض دفعہ کسی نے اچھا کہے ممکن ہے اچھا نہ بھی ہو، اس واسطے کہ بندے کا پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ تواڈے کلمے دا واسطہ ہے، رب ہو کے آکھے تسی چنگے ہو۔ سبحان اللہ، اس بندے کو بخیلی دا ایوارڈ دینا چاہیے جڑا اس گل تے سبحان اللہ نہ آکھے۔ سبحان اللہ۔ سیدی صاحب مولانا میں ایک بات کرنے لگا ہوں، گریبان میں جھانکو، یا اللہ اپنے کرتوت دیکھیں تو شرمندہ ہو جائیں، اور تیری طرف سے بہترین امت کا خطاب دیکھیں تو مچلنے کو جی جاتا ہے۔ ایک بندہ بندے دی بات تو ٹی سی بھی کرتے چودھری تو پہنچ میں اگوں کو کام آکھنا ہوگا، تو رب تو بے نیاز ہے، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں، ساری کائنات اس کی بارگاہ میں سر جھکاتی ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ سب کا خالق سب کا مالک، سارے اس کے محتاج، سارے اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور اگلا جملہ بھی سنو، وہ ظاہر کو جانتا ہے، وہ باطن کو جانتا ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے افعال و احوال و اعمال کو جانتا ہے۔ یا اللہ حد ہو گئی، تیرے نال دا سچا بھی کوئی نہیں تے تیرے نال دا جان والا بھی کوئی نہیں، تے حد دے وے کہ سچا رب ہو کے پاک رب ہو کے ساڑھے ورگے گناہگاراں ہمیں پہنچ چکے ہو۔ سبحان اللہ۔ اے بلال ہے انہوں میں تو نبی دی نسبت دسنا کا پہنچ چکے ہو، اور میں ہاں بہت چنگے ہو۔ میں کہا یا اللہ اسی سے ماڑے بھی ہیں، اصل اچھنا تسی میری طرح ہوتے تو بول دے تسی ہو بہت لے، تسا 5 نمازیں جو کدے ایک چھوڑی نہیں، بہت لے ماشاءاللہ روزانہ قرآن دی تلاوت نال اٹھتے ہو تے سوندے ہو۔ اور ذرا اپنے گریبان جھانکو نا، 5 نمازاں بھی پوریاں نہ ہون تے بڑی بہترین امت ہو۔
وعدہ خلافی بھی کر لو بہترین امت ہو. میں کہ یا اللہ گل صدیق اکبر تک رہتی، فاروق اعظم تک رہتی، عثمان غنی، مولا علی، چلو اگے آ جاتی غوث جلی، داتا علی، ہند الولی، میرے علی، جماعت علی. پھر گل ایسی وہ ساڈے ورگے گناہگار بھی بہترین امت ہے. جملہ سنو میلاد منانے کا سواد آ جائے گا. اللہ نے فرمایا مولوی چپ کر، میں تیرے کرتوت نہیں دیتا، میں نسبت محبوب دینا. سبحان اللہ. میں اس کو دوبارہ بتاؤں گا. ارے تم اس سے بہتر ہو کہ تم میرے محبوب کی امت ہو. جو بندے کو نسبت پہ ناز ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا. ارے سنو، اللہ کہتا ہے تم اس لیے بہتر ہو کہ تم میرے محبوب کی امت ہو. میں چاہتا ہوں کوئی بندہ چپ نہ رہے، اونچی آواز سے بولے گا یا اللہ ہماری اچھائی کی وجہ کیا ہے؟ کہا تمہارے اعمال نہیں، نسبت یار ہے. بتا دو کائنات کو نسبت یار نے ہمیں خوب منوا رکھا ہے. ہم نے محمد کا جشن مولود منا رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اگر جب تقریر کر کے باہر جاؤں اور مجھے کوئی بندہ ملے اور میں کہہ دوں قاری رمضان سے صاحب اچھے بندے نہیں ہیں، تو کہیں گے اقبال چشتی تو بہت اچھا نہیں. ابھی سپیکر پہ کہہ ہے کہ مولانا بہت اچھے آدمی ہیں. جو بندہ یہاں کہتا ہے باہر بھی اسے وہی کہنا چاہیے. میری طرف دیکھ کے سننا یہ بات. اچھا مولوی بدل جائے تو بدل جائے، وہ تو رب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کہوں گا آخر لگا جی نبی دی رحمت تے تھوڑا رقص کرن دے نہ کرے تے میں خطابت چھڑ دیاں گا. میں پوچھن لگا جنہاں نوں رب اج آندا ہے چنگے ہو، حشر والے دیہاڑے انہاں نوں واپسی کردے ہو. سبحان اللہ. ممکن ہے بعد میں تو مولوی کہ نہیں وہاں تو اعمال کا فیصلہ ہوگا. میں کہا چپ کر، اعمال کا حساب ہوگا، فیصلہ محمد کی نسبت پہ ہوگا. میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں، اعمال کا حساب ہوگا، فیصلہ مصطفیٰ کی نسبت پہ ہوگا. جسے نبی نے کہہ دیا یہ میرا ہے، رب نے بھی کہہ دینا ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے. جس کو پاک نبی پر اعتماد ہو وہ اونچی آواز سے بولے گا. میں پھر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم حشر کے دن فیصلہ اعمال پہ نہیں ہوگا، مزاج یار پہ ہوگا. جڑے چاہتے ہو ساڑا فیصلہ نبی دے مزاج تے ہونا ہے وہ تے بولو، باقی کوئی نہ بولے. میں نے کہا دیکھن دے آخر تک یا اللہ جڑا نبی دی نسبت دا فیصلہ چاہے انہوں نبی دے کھاتے پا جڑا چپ کر کے بوے دا حساب لگے. محمد دے کھاتے والے ہو سنیک تو لا کے آخر تک ہاتھ چک کے بولو. ایک بار پھر اونچی بولو. فیصلہ مزاج یار کے مطابق ہوگا. اور مزاج یار کیا ہے؟ لا ارضا وواحد من امتی فی النار. فرمایا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا تے میں خوش نہیں ہونا. اور میں سادہ بھی گل کر لگا اللہ دی عزت دی قسم کے ایک محمد دی خوشی لئی رب نے جگ نو معاف کر دیا. میں دیکھیں کسی کو گالی نہیں دے رہا، میں بتا رہا ہوں ہم کیوں میلاد منا رہے ہیں. میرے آقا کی حدیث سنیے اور حدیث سن کے مزہ آئے تو پھر کہنا. سرکار فرماتے ہیں انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم. نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو. حدیث صاحب میں نے بتایا کہ سارے بول رہے ہو. چلو تو پتہ تو لگے نا نوارث نہیں ہیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں. چلو نال دے بندے میں سبحان اللہ کہتا ویکھ کے بندہ چنگا کام کر رہا ہے. میں آکھاں حضور فرماتے ہیں نبی ساڈے حصے وچ میں تواڈے حصے وچ ہاں. تسی ادھر ادھر ویکھو مقدرہ دے پھر مریجاں دی گل ہے نا. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے حصے میں ہوں. سبحان اللہ. میں چشتی ہوں میں پورا ذوق لگاں گا کہ تسی میرے حصے وچ ہو. سبحان اللہ. چلو اگر اس طرح نہیں سمجھ آئی تو میں انہوں حصے وچ پڑھ دینا. حضور فرماتے ہیں میں تہاڈا ہاں تسی میرے ہو. سبحان اللہ. جنہاں دا میرا نبی ہے وہ تو بولو سبحان اللہ. جڑے جڑے نبی پاک دے ہو بھی بولو سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے حصے میں ہوں تم میرے حصے میں ہو. اب اگر کوئی پوچھے میلاد کیوں منایا آپ کی طرف سے جواب آنا چاہیے نبیوں کا سردار ہمارے حصے میں آیا ہم نے خوش ہو کے میلاد منایا. پھر اگر
اگر اس کے پاس وقت ہو تو اسے کہے رک جائے. ہم جیسے گنہگاروں کو نبی نے اپنے حصے میں قبول فرمایا, ہم نے خوش ہو کے میلاد منایا. جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس پر ہر بندہ بولے گا آقا ہمارے حصے میں, ہم نبی کے حصے میں. تو سن لو یہ جملہ, خبردار ہمیں کوئی غریب نہ سمجھے, خبردار ہمیں کوئی غریب نہ سمجھے. ہمارے حصے میں نبیوں کا سردار آ گیا, اور خبردار ہمیں کوئی لاوارث نہ سمجھے, ہم محمد عربی کے حصے میں آ گئے. میں کوشش کروں گا کہ آخر وقت تک آپ کو کہیں پہنچاؤں. میں اس کا اور ترجمہ کرتا ہوں. میں آپ کا چہرہ ذرا خوش خوش دیکھنا چاہتا ہوں. چہرے سے احتجاج کے بینر اتار دیں, خوشی کے لگا لیں. اگر کسی کے چہرے سے خوشی نہ بھی ہوئے نال دے کرو گاری لے لو, میلادی منہ بنا لو. حضور السلام فرماتے ہیں حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم. فرمایا نبیاں وچوں میں تواڈے کھاتے وچ, سبحان اللہ, تے امتاں وچوں تسی میرے کھاتے وچ. اے جڑا میں وچ آکھن دیا نا, یہ تے کسی گستاخ کو پوچھو اس وچ نال انہوں کی نہیں تکلیف ہے. حضور فرماندے نے میں تواڈے کھاتے وچ ہاں. جڑا دل کھاتے وچ نبی ہے وہ مسکرا کے آکھے سبحان اللہ. میں پھر دوبارہ حضور فرماندے نے میں تواڈے کھاتے وچ ہاں. اچھا تسی ہے بڑے بادشاہ ہو, جے میں تواڈے کول پوچھاں نا مسلم بینک والے کھاتے کتنے پیسے نے, پھر بڑے خوش ہو گئے. مولوی تو ساڈا ہی پتہ ہے, ساڈا کھاتا ہے. یونائٹڈ بینک کتنا, حبیب بینک کتنا, جہدے کھاتے وچ 5-10 کروڑ روپیہ ہوئے. چلو وہ ماڑا موٹا اج کل دے دور وچ گزارا کر لیندا ہے, کیونکہ اج کل دے لوگ کرپشن بھی کروڑاں وچ نہیں کرتے. ہم نے دھیلے کی نہیں کی, دھیلے کی تو کوئی پاگل ہی کرے گا. پھر میرے بات سنو, کسی کے کھاتے میں 10 کروڑ, کسی کے کھاتے میں چلو 50 ارب. حرام حلال پہ میں بحث نہیں کر رہا, پیسہ چیز ہی ایسی ہے. حرام حلال کا خیال کر لے, اس پر خدا راضی مصطفیٰ راضی. کسی کے کھاتے میں 5 کروڑ, کسی کے کھاتے میں 10 کروڑ, کسی کے کھاتے میں 50 ارب. میلاد میں بیٹھے ہو نا, اگر مقدر پہ ناز نہ آئے تو میرا جملہ واپس کر دینا. اوے سانو بھی کوئی غریب نہ سمجھے, ساڈے کھاتے وچ نبیاں دا سردار ہے. جنہوں احساس ہے بولے ساڈے کھاتے وچ نبیاں دا سردار ہے. اور سیدی صاحب اگلا جملہ بڑا قابل توجہ, جہدے کھاتے وچ محمد ہوے او دا کھاتا کدے خراب نہیں ہو سکتا. اچھا اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ سبحان اللہ. اور اس گل نوں تے میں مثال دین دی ضرورت نہیں, ہر بندہ اپنے کھاتے دا خیال رکھتا ہے. میرا نبی بھی اپنے کھاتے دا خیال رکھتا ہے. سبحان اللہ. وہ دی پہلی مثال دین لگا, اگر تسی سن رہے ہو, مرے نبی دے نوکراں وچوں کوئی, میں مراں تے قبر وچ آقا آن. مرے تواڈے وچوں نبی پاک دا کوئی نوکر تے قبر وچ آقا تشریف لے آن. سبحان اللہ. تانوں احساس نہیں ہویا, میرے جیاں غریب آدمی مرے قبر وچ آقا تشریف لے آن, تواڈے جو کوئی نبی پاک دا نوکر فوت ہوئے قبر وچ آقا تشریف لے آن. بندہ آکھے مدینے دے تاجدارا, خدا دی خدائی دے لاڑیا, حسن دی جاگیر دے شہنشاہا, تینوں رب عرش تے بلاوے, جبرائیل بھیجے, براق بھیجے, فرشتیاں دی بارات بھیجے, تے تسی مسکین دی قبر وچ اونجی چلے آئے. سبحان اللہ. بٹھان دی جگہ کوئی نہیں, پیش کرنے واسطے جگہ کوئی نہیں. آقا میں خود مسافر ہوں, دنیا میں میرے غریب خانے میں مہربانی کر دے, آخر میں نوکر ساں, دیتا ہو دل فرش راہ کر کے نوکری دے نخرے پورے کرتا. آقا غریب دی ماری گئی قبر, سبحان اللہ. نہ بٹھان دی جگہ, نہ پیش کرنے واسطے کوئی شاید. بتائے میرے نبی نے کی فرمانا ہے, او میرے نوکرا میں پروٹوکول لین نہیں آیا, میں اس واسطے آیا کہ تو سے میرے کھاتے وچ, کہ میں تیری قبر میں خود چلا آیا تاکہ فرشتے تیری اوقات نہ ویکھن, محمد کی ذات ویکھن. اسی پہنچے
پہنچے پل صراط پہ، ایک تو سنے ہونا ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز پھسلنے کی جگہ جہنم کے اوپر پہنچی ہے، 30,000 سال کا سفر ہے اور ہر کسی نے گزرنا ہے۔ پھر سن لیں، بال سے باریک تلوار سے تیز جہنم کے اوپر بچھا ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے اور جگہ بھی پھسلنے کی ہے۔ اس پل صراط پر میرا نبی جلوہ گر ہوگا اور میرا نبی کہہ رہا ہوگا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو خیر سے پار لگا دے۔ یا رسول اللہ پل سے گزرنا تھا، ہم نے گزارنے کے لیے آپ آ گئے، فرمایا تو میرے کھاتے میں ہے اس لیے میں آ گیا تاکہ کوئی گرے نہ۔ پل صراط پہ گزارنے کے لیے خدا کا تشریف لائیں گے۔ پھر سنیے، نامہ اعمال تلنے لگا، ترازو لگ گیا، ڈنڈی تو وہاں ماری نہیں جا سکتی، رب کا ترازو ہے۔ آقا آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اعمال ہمارے تلنے تھے اور آپ آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا تو میرے کھاتے میں نہیں؟ یا اللہ جو جو توجہ سن رہا ہے اسے نبی کے کھاتے میں رکھنا۔ اب امتی کے اعمال ہوئے تھوڑے، فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ دیتے عمل ہی تھوڑے نے، فرمایا انہوں میرے کھاتے پاؤ۔ یا اللہ میں نے تو نبی دے کھاتے پامی تو انہوں بھی خوشی ہے تو تسی بھی اونچی بولو۔ آج تک لوگ کہہ دیتے ہیں جی میرے آقا امت کے وکیل ہوں گے، اب وہ ساڑھی کے لیے سمجھے، اچھا وکیل ہوں گے، وکیل ہوں گے پر اس طرح نہیں۔ وکیل تو عدالت میں کہتا ہے، اختیار کرنا ہے ٹوٹلی سمجھے، مہربانی کرنا میرے وقت تک ہو جائے۔ وکیل عدالت کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، دلائل دے کہ اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا ہے، میرا نبی اس طرح کا وکیل نہیں ہے۔ میرے نبی نے رب نو آخنا ہے یا اللہ ہے تو مجرم پر ہے میرا، سبحان اللہ۔ میں پھر دوبارہ آتا گا، ہے تو مجرم پر ہے میرا۔ اللہ فرمائے گا سونے مجرم ایک تیرا ہے، اسی پھر گناہ تو نہیں میندے، اسی تو مصطفیٰ وینے ہیں چھڑے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ کو آپ پل صراط پہ بھی آگئے، نامہ اعمال تلوانے بھی آگئے، فرمایا تو میرے کھاتے میں نہیں؟ سبحان اللہ۔ اب آئیے اگلی بات، امت تھی پیاسی، جام کوثر نبی خود پلانے لگے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ جام کوثر کیوں پلا رہے ہیں؟ کہا تو میرے کھاتے میں نہیں۔ اور اب ذرا دھیان سے سننا، کوئی بندہ پوچھے کہ آپ جشن کیوں کرتے ہیں، انہیں کہہ دینا ہم ہیں نبی کے کھاتے میں، سبحان اللہ، نبی ہے ہمارے کھاتے میں، نبی ہمارے کھاتے میں آیا، ہم نے جشن منایا۔ اگر آپ کی ٹینشن ختم ہو، میٹنگ ختم ہو تو میں اگلی بات شروع کروں۔ سنیے، جس نبی نے قبر میں آنا ہے، جس نبی نے پل صراط سے پار لگانا ہے، جس نبی نے نامہ اعمال کو پورا فرمانا ہے، جس نبی نے جام کوثر پلانا ہے، جس نبی نے خدا کے غضب سے بچانا ہے، جس نے کرمی معاشر سے حفاظت عطا فرمانی ہے، اور جس نبی نے شفاعت کر کے بخشوانا ہے، جس نبی نے جام کوثر پلانا ہے۔ اگر زندہ بندے بیٹھے ہوں تو اب مجھے جواب دے، میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، ارے جس نبی نے قبر میں آنا ہے، جس نبی نے پل صراط سے پار لگانا ہے، جس نبی نے نامہ اعمال کو پورا فرمانا ہے، جس نبی نے گردی معاشر سے بچانا ہے، جس نبی نے خدا کے عذاب سے چھڑانا ہے، جس نبی نے شفاعت کر کے بخشوانا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے دنیا کو بتا دو ہم نے اس محمد کا جشن منانا ہے۔ اچھا پھر لوگ کہتے ہیں جی اے میلاد کدوں تک کرو گے؟ وہ سن لو کدوں تک کریں گے۔ اور میں اس ایک جملے جی کہنا چاہنا، میں کہ اسیاں پاک نبی دے کھاتے وچ، سبحان اللہ، اسیاں پاک نبی دے کھاتے وچ، نبی پاک نے سانو کھاتے وچوں کڈنا کوئی نہیں تے اساں جشن چھڈنا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جنہاں دے چہرے تے خوشی آئی ہے میرا بھی دل خوش ہوئے۔ اسیاں پاک نبی دے کھاتے وچ، سرکار نے کھاتے وچوں کڈنا کوئی نہیں، اساں جشن چھڈنا کوئی نہیں۔ اللہ دی عزت کی قسم ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی تو یہاں تک کہتے حشر تک ڈالیں گے ہم
پیدائش مولا کی بھوک، جئیں گے نبی نبی کرتے، مریں گے نبی نبی کرتے، اور حشر کے دن اٹھیں گے نبی نبی کرتے۔ میرے خیال ہے